اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 37 اور آج کی دوسری قسط ہے اور غزوہ بدر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پیج ہے 305۔ ناظرین، غزوہ بدر کی یہ جو سب سرخی ہے، سب ہیڈنگ ہے، اس کا نام ہے ایمان کے تابناک نقوش۔ اسی کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، غزوہ بدر کبریٰ، اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ، یہ پورے کا پورا انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ناظرین، جس کتاب سے ہم آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کر رہے ہیں، اس کا کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ الرحیق المختوم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے، اس سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلاگ نمبر 37 اور آج کی دوسری قسط ہے یہ۔ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے یہ اشک پیازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مول لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ویلاگ نمبر 37 اور آج دوسری قسط ہے اور غزوہ بدر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ خاتمہ جنگ کے بعد حضرت مصعب بن عمیر ابدری رضی اللہ عنہ اپنے بھائی ابو عزیر بن عمیر ابدری کے پاس سے گزرے۔ ابو عزیر نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس وقت ایک انصاری صحابی اس کا ہاتھ باندھ رہے تھے۔ حضرت مصعب نے اس انصاری سے کہا، اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے گی۔ اس پر ابو عزیر نے اپنے بھائی مصعب رضی اللہ سے کہا، کیا میرے بارے میں تمہاری یہی وصیت ہے؟ حضرت مصعب نے فرمایا، ہاں، تمہارے بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ نمبر 9، جب مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور عتبہ بن ربیعہ کو کنویں کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ کے چہرے پر نظر ڈالی، دیکھا تو غم زدہ تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، ابو حذیفہ، غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں واللہ یا رسول اللہ، میرے اندر اپنے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں، البتہ میں اپنے باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوجھ بوجھ ہے، دور اندیشی اور فضل و کمال ہے، اس لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی، لیکن اب ان کا انجام دے کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دے کر مجھے افسوس ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان سے بھلی بات کہی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ ہوگا انشاءاللہ فریقین کے مقتولین، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ یعنی آج کی جو دوسری قسط تھی اور 37 نمبر ویلاگ تھا، وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ دختر مصطفیٰ سید فاطمہ، اوج صدق و صفا سید فاطمہ، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں ہے وہ جانے حیا سید فاطمہ، جس سے مبہوت ہیں ظلمتیں ہیں وہی ظلمتوں میں ضیا سید فاطمہ، رب تعالی نے بھیجا سلام آپ کو زوجہ مرتضیٰ سید فاطمہ، کر کے فاقہ کھلائی فقیروں کو جو ہے تیری یہ ادا سید فاطمہ، دختر مصطفیٰ سید فاطمہ۔